مومنین کرام، میں دوسرے خطبے میں ایک نہایت ہی اہم اور حساس مسئلے کی طرف تمام اپنے ہم وطنوں کو، اور چاہیں وہ عسکری ادارے ہوں یا سول ادارہ ہوں، اور بالخاص سے آپ حضرات جو براہ راست میرے مخاطب ہیں، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، اور ان سب کی خدمت میں ایک اہم اور حساس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے، ہم سب متوجہ ہیں کہ ہماری جو افواج ہیں وہ مختلف قسم کے بیرونی اور داخلی چیلنجوں کا ان کو سامنے ہے۔ لہذا میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عہد نامہ مالک اشتر ہے، اس کی روشنی میں فوج کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ہمارے پہلے امام ہیں۔ یہ اس عہد نامہ کا اردو ترجمہ ہے۔ نہج البلاغہ کا میرے خیال میں شاید وہ مکتوب نمبر شاید 53 ہو، عہد نامہ مالک اشتر۔ عہد نامہ مالک اشتر اس یعنی ان ہدایات کا نام ہے جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے اس کو دیا تھا کہ ان جو ہے نا میری تعلیمات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ جس نے بھی نام رکھا، اچھا نام رکھا ہے، مکتوب امام علی بنام والی مصر مالک اشتر، اس کا نام رکھا ہے حکمرانی کے آفاقی اصول۔ حکمرانی کے آفاقی اصول۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مولانا کوثر نیازی نے انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ اس دورہ کے دوران راجیو گاندھی سے ملے تھے وہ، اور راجیو گاندھی سے مولانا صاحب نے پوچھا تھا کہ اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ اس سے متعارف ہیں، جانتے ہیں، پڑھا ہے آپ نے تاریخ میں؟ راجیو گاندھی نے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم جب اپنے ہندوستان کا آئین بناتے ہیں نا تو علی کے اس عہد نامہ سے استفادہ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے گورنر کو بنا کے دیا تھا۔ میں نے سیالکوٹ میں ایک اشارہ پڑھا، مرے کالج جہاں علامہ اقبال نے پڑھا ہے، اس کے اندر ان کے استاد کے نام سے ایک ہال ہے، حسن ہال۔ حسن، پروفیسر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے۔ وہاں تمام تنظیمیں، ISO، جمعیت وغیرہ وغیرہ، تمام طلباء کی طرف سے 9 ذی الحج کو یوم حسین منایا جاتا ہے۔ مجھے انہوں نے بلایا اور میں نے وہاں کسی مناسبت سے یہ اس کا ذکر کیا۔ راجیو گاندھی نے یہ کہا ہے، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آغا صاحب یہ جو ہے نا مولانا صاحب نے واپس آ کے جو آرٹیکل لکھا تھا اور راجیو گاندھی کی بات نقل کی تھی، اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے، جو انہوں نے اخبار جنگ میں جو ہے نا وہ دیا تھا۔ بدقسمتی ہے، ہاں، ایک ہندو جو ہے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ یکساں نصاب کی میٹنگ میں نے کہا اس کو شامل کرو نصاب میں، اگر ایک کلاس میں ایک کتاب میں نہیں کر سکتے تو اس کو پھیلا دیں، اور FA تک جو ہے یہ پورا عہد نامہ اس کو آنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب قائدہ پاکستان بنا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے کہا کہ پہلی فرصت میں آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں۔ ان کا انگلش میں ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ہاں، ہم ایک دفعہ ادھر گئے تھے، آپ کے یعنی اسلامک یونیورسٹی، ایجابی بن حیان کا ایک وفد دورہ کے لیے گیا تھا، اس میں تھا، شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کرنل حسن صاحب، کرنل غلام حسن تھے، ملک معراج خالد سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ قومی اسمبلی کے سپیکر تھے، ادھر بھی ان کی کوئی ذمہ داری تھی اسلامک فیصل یونیورسٹی میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تمام وزراء اور MNAs میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کوئی اتنے جو ہے نا وہ کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ ایک آزاد خیال تھے۔ بھئی یہ آزاد خیال مسلمان تھے، وہ ہندو ہے جو اس کتاب سے اپنے ملک کا آئین بناتے ہوئے
استفادہ کرتا ہے۔ مقام افسوس ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے لیے، میں نے تجویز پیش کی تو ایک بندے نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو بھائی؟ اس میں مالک اشتر کا نام آتا ہے۔ مالک اشتر نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کہا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا وہ ان میں شامل تھے۔ میں نے کہا پھر مالک اشتر کا نام ہی نہ دو، لکھو کہ حضرت علی کا اپنے ایک گورنر کے نام پیغام۔ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ محرومی ہے نا، محروم بدبختی ہے کہ ایک ہندو اس سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان خلیفۃ المسلمین کی ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں امیر المومنین نے فوج کی جو اہمیت اور وہ ذمہ داری کو بیان کیا ہے، فرمایا فالجنود باذن اللہ حصون الرعیہ۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے، صرف ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا فوجی دستے بے حکم خدا عوام کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ فوجی دستے اللہ کے حکم سے، البتہ یہ جو امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ فوج کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسلامی ملک کی فوج میں یہ صفتیں فی الحال موجود بھی ہوں، یعنی بتا رہے ہیں کہ جو معیاری اور ایک آئیڈیل اسلامی ملک کی فوج ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کے ایسا ہونا چاہیے۔ فوجی دستے یعنی بے حکم خدا عوام کی حفاظت کا قلعہ، فرمان رواؤں کی زینت۔ فرمان رواؤں، ایک جملہ پر غور کریں۔ ادھر اگر وہ نمائندے موجود ہیں نا تو ہماری دستبردہ گزارش یہ ہوگی کہ تحریف نہ کریں، کوئی رد و بدل نہ کریں، کاٹ کوٹ کے آج کل جو ہے نا وہ تحریف شدہ بیانات کی روشنی میں ایف آئی آر کاٹ کے جو ہے نا لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نمائندہ بیٹھا ہے صحیح رپورٹنگ کرے، ٹھیک ہے جی، ان کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ ادھر سے جو رپورٹیں لے کے جاتے ہیں نا، جہاں پر وہ ادھر شام کو سب جمع ہوتی ہیں، فلان مسجد کے خطیب نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا۔ اس جگہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا آغا صاحب اتفاق سے میں بھی آج جمعہ میں آیا ہوا تھا، ایک بندہ رپورٹ لے کے آیا، وہ بات کی جو آپ نے نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کہا خدا کا خوف کرو بھائی، میں خطبہ میں موجود تھا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وہ بات نہ کرو جو ہم نے نہیں کہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیانت کے خلاف ہے، لہذا جو بات ہم کر رہے ہیں بغیر کسی جو ہے نا رد و بدل کے تحریف ہے، من و ان آگے اس کو پہنچائیں۔ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قوم اور ملت کے وطن کے مفاد میں ہیں، جی ہاں، اور فرمان رواؤں کی زینت ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، دین و مذہب کی قوت ہے۔ فوج کو دین اور مذہب کی قوت بننا چاہیے، امن کی ضمانت ہیں، رعیت کے نظم و نسق انہی سے قائم جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے۔ ہر فوج کی زندگی کا سہارا وہ ٹیکس ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے۔ یہ معیاری اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، معین کیا ہے جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے اور اپنی حالت کو درست بناتے اور ضروریات کو بہم پہنچاتے ہیں۔ ترجمہ یقیناً مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے سے لیا گیا ہے۔ پھر نمبر 2، عدلیہ، گورنر اور بیوروکریٹ، یعنی آج کے زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و نسق کے لیے، جی ہاں، نہیں، پھر فوج کی زندگی کا وہ دوسرا تو وہ ٹیکس تھا، جی ہاں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے، دونوں طبقے کون کون سے؟ ایک ٹیکس کا ادارہ اور ایک فوج کا ادارہ۔ ان دونوں کے نظم و نسق و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے جو ججوں، گورنروں، افسران شاہی کا ہے، جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور ٹیکس اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے، اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان کے ذریعے وثوق اور اطمینان حاصل کیا جاتا ہے۔ فوج دیکھیں نا، عدلیہ سے بھی پہلے فوج کا ذکر کیا ہے۔ فوج
ٹیکس کا ادارہ اور ٹیکس نہ دیں تو پھر جو ہے نا وہ ملک کی گاڑی نہیں چل سکتی. ٹیکس ہی سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ باہر کے ممالک میں ٹیکس لے کے اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ جنت بنا دیتے ہیں, اور ادھر جو ہے نا وہ ٹیکس کو کم از کم مجھے یہ کہنے دیں اس طرح استعمال نہیں ہوتا جس طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد فرمایا فوج کے کمانڈر ان کو بنا جو اللہ کا اور اپنے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو, سب سے زیادہ پاک دامن ہو اور بردباری میں نمایاں ہو, جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو, جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو, عذر معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو. یعنی اگر کوئی معذرت کرتا ہے تو اس کو قبول کرو, ڈٹ مت جاؤ, ڈٹ مت جاؤ. کمزوروں پر رحم کھاتا ہو, طاقتوروں کے سامنے ڈٹ جاتا ہو. بدخوئی اسے جوش میں لے آتی ہے اور نہ پس ہمتی اسے بٹھا دیتی ہے. ایسے باہمت اور غیور آدمی کو یعنی فوج کا سربراہ بناؤ. پھر ایسا ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان, نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت اور شجاعت اور جود سخاوت کے مالکوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ, کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں. دیکھو فوجیوں کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑا نہ سمجھنا, اور اپنے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم نہ سمجھ لینا کہ اسے چھوڑ بیٹھو بریکٹ میں, کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ ابھر آئے گا اور حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا, اور اس خیال سے کہ تم نے ان کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے, کہیں ان کی وہ چھوٹی ضرورتوں سے آنکھ بند نہ کر لینا, کیونکہ یہ چھوٹی قسم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے, اور بڑی ضرورتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. اور فوجی سرداروں میں تمہارے یہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے جو ماتحت فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو اور اپنے روپے پیسے سے ان سے ایسا سلوک کرتا ہو جس سے ان کا اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بال بچوں کا بخوبی گزر ہو سکتا ہو, تاکہ وہ ساری فکروں سے بے فکر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دشمن سے جہاد کریں. اس لیے کہ فوجی سرداروں کے ساتھ تمہارا مہربانی سے پیش آنا ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گا. مجھے اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی, ابھی آپ نے چند دن پہلے وہ دیکھا کہ ہمارے جوان بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے جی, چن کے, اور نہ معلوم کہاں تک یہ خبر درست ہے. بعض جوان ہمارے ابھی تک لاپتہ ہیں. اس کوئٹہ کے واقعات میں افسوسناک بات یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے انتہائی نازیبا, غیر مناسب اور ملک کو اور ملک کے محافظوں کو جو ہے نا بدنام کرنے یا ان کے خلاف بدگمانی پھیلانے والے نعرے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں. جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میری زبان پر نہیں آتے, جو ان جان بحق ہونے والے فوجی جوانوں کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں. یہ انتہائی پریشان کن بات ہے. سب سے خطرناک چیز کسی قوم اور ملت کے لیے وہ عوام اور ان کے محافظوں میں عدم ہم آہنگی ہے. یہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اگر عوام اور فوج میں فاصلہ آ جائے, عوام کی دلوں سے فوج کی محبت اور اسی طرح فوج کی دلوں سے عوام سے ہمدردی,
جس دن نکل جائے اس دن جو ہے نا وہ قوم ملت کا فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھ دیا جائے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اور کس نے پہنچایا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک محب وطن جی اپنی فوج کی خالی گاڑی کو سلوٹ کرنے والا، وہ اس کا دماغ، اس کا خیال کیوں بدل گیا ہے آج؟ کیوں منفی اور انتہائی نازیب قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے اپنے محافظوں کے لیے؟ سر جوڑ کے بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، ہر جگہ وہ پھیلا دیں اپنے نمائندگوں کو، نقارہ خلق کو جو ہے نا وہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، ہر جگہ مساجد میں پھیلاؤ، شادی ہالوں میں پھیلاؤ، پارکوں میں پھیلاؤ، تلاش کرو، اس کے اسباب کو تلاش کرو اور ملک پر رحم کرو، اور لوگوں کے دل سے جو ہے نا وہ اپنے محافظوں کی وہ محبت کے ہی نہ نکلنے پائے، اور اسی طرح فوج کے دلوں میں اپنی عوام سے جو ہمدردی ہے وہ بھی اسی طرح برقرار رہے۔ یہ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بیرونی طاقت ہے یا کوئی داخلی طاقت ہے کہ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ جو اس کا اتنا احترام، میں نے عرض کیا ہے ہمارے اپنے مشاہدہ کی بات ہے، وہ ایک گاڑی فوجی خاص مخصوص کلر کی گزرتی تھی، دل میں اس کا ایک احترام پیدا ہوتا ہے۔ میرے انتہائی عزیز بندے نے کہا کہ ہمیں یونیفارم میں اسی پنڈی میں باہر نکلتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم جھجکتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار کو تلاش کرنا چاہیے۔ ملک ملت سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری جو ہے اس کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے بیماری کو تلاش کیا جاتا ہے، بیماری کی تشخیص کے بعد پھر کامیاب علاج کا مرحلہ آتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک اور قوم اور ان کے محافظین کی حفاظت فرمائے، اور عوام کی دلوں میں اپنے محافظوں کی محبت اور ان کی دلوں میں اپنے عوام سے ہمدردی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو سازشوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، چنانچہ قابل ہدایت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرمائیں، اور مسلمانوں کو اپنے مشترک دشمنوں کو سمجھ کے اور ان کو پہچان کے یا ان کے خلاف اپنی جو شہری ذمہ داری بنتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔